بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن آسان اسلامی کا میرے بیرو فیصل آباد سے سید شعیب عزیر شاہ آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ دیکھنے والے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی اور زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کے ہر قسم کے معاملات میں اللہ کریم آسانی عطا فرمائے۔ جی آج انشاءاللہ 2% رشتوں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا جن دوستوں نے بہن بھائیوں نے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ رشتوں کی ہر آنے والی جو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہم فی سبیل اللہ رشتے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ بھی حلفاً تصدیق لینے کے بعد ڈائریکٹ فیملی کے رابطہ نمبر کے ساتھ۔ تو یقیناً یوٹیوب پہ پہلی بار ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا کہ ہم نے آپ کو ڈائریکٹ فیملی کا رابطہ نمبر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوست احباب، کے طریقہ کار کی طرح ہمارا یہ طریقہ کار ہرگز نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ کا ہم آپ کو کہیں گے ضرور جب آپ رابطہ کریں گے اس کے بعد آپ کو کہیں گے جی ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پہلے ٹرانسفر کریں، اس کے بعد ہم آپ کو رابطہ نمبر دیں گے فیملی کا۔ تو ہمارے پاس دیکھیں نہ جھوٹ ہے نہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، سچی بات اور کھری بات ہے۔ ہمارے پاس کوئی دو نمبری نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ دنیا عارضی ہے، ادھر سے ہم نے ایک دن چلے جانا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کریں گے تو ہماری آخرت جو سی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو میں 2-3 دن سے اول تو اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا، کل میں رات جو سا تھا ایمرجنسی میں تھا۔ میرے بھائی ہیں سید یاسر شاہ صاحب، ان کی والدہ شدید علیل ہے، میں آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ ان کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور جن کی والدین بیمار ہیں بہن بھائی کے عزیز و کارو اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ تو رات میں ایمرجنسی میں تھا، ویسے تو ہمیں الحمدللہ اس چیز کا احساس ہے ہمیں نا کہ ہم نے ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ تو میں نے رات ایمرجنسی میں یقین کریں کہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر میں نے 3 موتیں دیکھی، 3 موتیں میں نے دیکھی تھوڑے سے ٹائم کے اندر۔ تو انسان اس دنیا میں ہم آئے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہمیشہ بیٹھ رہنا ہے، حالانکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی جو سے ہیں وہ جنازے پڑے ہیں، کئی میتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لاد میں اتارا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم دنیا کی جو سی ہے نا وہ مصروفیت میں دنیا کی کام کاج میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ تو ہم نے دنیا کے دیکھے، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا رزق کا، وہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، تو اپنی آخرت کی بھی فکر کیا کریں۔ ایک دفعہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کسی سفر پہ، راستے میں دیکھا بکری کا مردار بچہ ہے، اس سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہو تو جو اسے خریدنا چاہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے اور اوپر سے اس سے بدبو بھی آ رہی ہے، تو اس سے بڑا کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہاری نظروں میں اس مردار کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نا، ایسے ہی اللہ رب العزت کی دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی دنیا کما لیں آپ کی آخرت نیک اعمال سے ہی بنے گی، تو دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا کی مثال اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارے، اور ان کا انداز، ان کے طریقے کائنات میں سب سے زیادہ پیارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک مسافر ہے نا، اس کا بڑا لمبا بڑا طویل سفر ہے، تو وہ رستے میں ایک وہ سائے دار درخت آتا ہے نا رستے میں، تو وہ تھوڑی دیر اس درخت کے نیچے 1-2 گھنٹے آرام کر لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر اپنے سفر کو رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لمبے سفر پہ ہے نا، جتنی دیر تک وہ دنیا اس درخت کے سائے کے نیچے اس نے آرام کیا نا، دنیا کی مثال ایسے ہی ہے آخرت کے مقابلے میں، یعنی کہ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے۔ تو جتنا یعنی کہ دنیا پہ آخرت کے مقابلے میں چند لمحے ہیں دنیا کی جو زندگی ہے جس کی ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے، ہم نہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، نہ ہم یہ اس چیز سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی کا حق کر رہے ہیں، ہم کسی یتیم کا کسی پہ ظلم کریں، ہمیں اس چیز کا قطعی طور پہ احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں صرف یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، بس یہی ہے کہ دنیا کی جو سی زندگی ہے اسے بنا لے، حالانکہ دنیا جو سی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہلوانے والے اس دنیا سے چلے گئے، تو ہم نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ تو ہمیں کسی کو دھوکہ، کسی کے ساتھ دو نمبری کرنے سے پہلے یہ سوچا ضرور کریں کہ ایک دن ہے جس دن ہم نے اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے۔ قبر میں آپ کی اکیلی ذات ہوگی، میں آپ کو قطعی طور پہ، یہ ہمارا رشتوں والا چینل ہے، تو میں اصلاحی باتیں جو میرے دل میں ہوتی ہے نا کہ یار ہماری آخرت بھی بن جائے، ایک فکر ہوتی ہے نا، تو میں اصلاحی باتیں آپ سے اس لیے کرتا ہوں، آپ اس کی میں
محسوس نہ کیجیے گا، صرف آپ سے محبت ہے، پیار ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، اس لیے یہ چند گزارشات میں آپ سے کر دیتا ہوں، ورنہ میں نے اکثر آپ سے پہلے بھی کہا کہ رشتوں کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ 2 سے 3 منٹ کی، 1.5 منٹ کی، 2 منٹ کی، 2.5 منٹ کی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو یہ میری چند ایک گزارشات آپ سے ایک ہمدردی، ایک محبت کے تحت ہے، کیونکہ ہمارا خالی ہم نے دنیا ہی نہیں، ہمیں آخرت کی بھی اپنی جو ہے نا وہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ تو اپنے معاملات کو اس حساب سے دنیا میں گزاریں، ایسے زندگی گزاریں کہ ہمیں کل جب رب کے سامنے پیش نہ ہو، ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہو سکیں ان اعمال کے ساتھ، تو پھر بھی انسان کو ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اللہ پاک سے استغفار کرنی چاہیے، کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ذات ہے جس نے ایک دن مقرر کیا ہوا یوم حساب کا، جس دن حساب بھی ہونا ہے۔ تو حقوق اللہ جو سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے بندے کو۔ جو حقوق العباد ہے نا، بندوں کے بندوں پہ حقوق ہے، اس کی معافی جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک نہیں ملے گی۔ تو کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر اس نے معاف نہ کیا، کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہ ظلم زیادتی ہی میری جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی اور صراط مستقیم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ تو یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں کون سی ویڈیو ہے جو آخری ہو جائے، آپ سوچیں گے، بات کریں گے، یار کوئی شاہ صاحب ہوتے تھے، چینل ہوتا تھا، بس اب ویڈیو نہیں آ رہی، تو وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ دنیا کی جو حقیقت ہے نا وہ یہی ہے، بندہ اچھا خاصا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ جو میں نے 2-3 موتیں دیکھی ہیں وہ جوان تھی، ایک تو ماں جی وہ کافی ضعیف العمر تھے، ایک خاتون تھی 22-23 سال عمر، وہ بھی چلے گئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی لیمٹ نہیں ہے، دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے، یعنی کہ پہلے باپ، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر اس کا بیٹا، ایسے دنیا میں آنے کی ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ والد زندہ ہوتا ہے، اولاد ساری اس کی جو سی ہوتی ہے جوانی میں دنیا سے چلے جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اپنے اعمال کو اس طرح اپنے جو سی ہے زندگی کو بنائیں، ایسے کسی کے ساتھ دھوکہ یا 2 نمبری فراڈ نہ کریں کہ ہم نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانی ہے۔ تو دیکھیں رزق آپ جو بھی کمائیں گے نا، حلال کا ہوگا یا ناجائز طریقے سے، آپ کے بچے کھا لیں گے، ماں باپ بہن بھائی کھا لیں گے وہ، تو آپ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جو آپ نے نہ حق پیسے لیے ہیں اس سے آپ 4 دن بڑی خوشحالی سے اپنی طرف سے گزار لیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھی ہمیں دھوکہ، 2 نمبری فراڈ، ظلم ستم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو آج کے رشتوں کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں جی۔ اس بھائی کا نام یہ سید فیملی سے ہیں، سید حسن رضا رضوی ان کا نام ہے، ان کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ والد صاحب کا نام سید ارشد حسین رضوی ہے، اور ذاتی مکان ہے ان کا 5 مرلے کے اندر جی، اور مڈل ان کی اسکول کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ جی ان ٹھیکے داری کرتے ہیں، یہ ذاتی ان کا لوڈر بھی ہے، اس کے علاوہ ٹرالی ٹریکٹر بھی ان کا ذاتی اپنا ہے، 5 ایکڑ ان کی زرعی زمین بھی ہے، اور مسلک جو سا ان کا فقہ جعفریہ سے تعلق ہے۔ تو یہ 5 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں، 3 بھائی شادی شدہ ہیں اور ایک بہن جو سے وہ شادی شدہ ہے۔ والد صاحب وفات پا گئی ہیں، والدہ ان کی حیات ہیں۔ یہ ان کی ڈیٹیل ہے جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، آپ ان کا نمبر اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا بھی دوں، 303 45 97 085 یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ تو حلفاً تصدیق کے بعد یہ ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ مزید اگر آپ ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، نمبر شیئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو بھی ان کی معلومات لینا چاہیں، کوئی ایسی فیملی ہو جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتی ہو، اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہو، وہ ان کے نمبر پہ ان سے رابطہ کر لے۔ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ان کے ہم نے آپ کے اس چینل پہ ہر مکتبہ فقہ کے رشتے اپلوڈ کیے ہیں، اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ کوشش یہی ہوتی ہے، بس یہ ہاسپٹل میں میرے بھائی ہیں، ان کی والدہ ہاسپٹل میں، جس وجہ سے میں یہ 1-2 دن کا بیچ میں گیپ آ رہا ہے۔ تو یہ دوسرا رشتہ ہے جی، اس کی تصویر بھی آپ بھائی کی دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا نمبر جو سے ہیں آپ وہ بھی اسکرین پہ ان کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا اس بھائی کا نام محمد آصف پرویز ہے، یہ ان کے والد صاحب کا نام خوشی محمد ہے، 25 سال اس بھائی کی عمر ہے جی، اور راجپوت فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ مسلک ان کا جو ہے وہ اہل سنت ہے، انہوں نے بیچلر ماس کیا ہوا ہے، اور 7واں سمسٹر جو ہے وہ ان کا کنٹینیو ہے۔ 2 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، اور 2 بھائی اور 1 بہن تینوں یعنی کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ والد صاحب اور والدہ ان کی وفات پا گئی ہیں۔ ان کے ذاتی اپنے 2 گھر ہیں، اس کے علاوہ ان کا پلاٹ بھی ہے، اور 6 ایکڑ ان کی زرعی زمین بھی ہے۔ تو یہ ان کی رہائش ہے جی، نیو شالیمار ہاؤسنگ سکیم ہاؤس نمبر 133 بلاک اے دروگ والا ان کی رہائش ہے۔ تو ان کے نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، دونوں نمبر انہی کے ہیں، ایک ان کے جو سے ہیں جاننے والے ہیں قاری صاحب، ان کا نمبر ہے، اور دوسرا نمبر اس بھائی کا ہی ہے۔
تو کوئی بھی ایسی فیملی ہو جو اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہو، ان کے بارے میں آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہو، تو آپ ان کے نمبرز پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، مزید ان کے بارے میں ڈیٹیل لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ حلفاً تصدیق کے بعد ہی ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس کے باوجود آپ کسی بھی فیملی سے اپنے روابط بڑھائیں، ان کی ویریفیکیشن آپ لازمی کریں، ویریفیکیشن کرنے کے بعد اپنے جو سے ہیں وہ روابط کو آگے بڑھائیں، ملاقات میں جلد بازی نہ کیا کریں۔ ہمیں الحمدللہ آج تک کوئی کمپلین موصول نہیں ہوئی، پھر بھی ہمارا یہ اخلاقی طور پہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کام ہمارا آن لائن ہے، ہم نے کوئی ایسا بندہ ہائر نہیں کیا جو آپ سے فیس کی ڈیمانڈ کرے، کوئی ہماری طرف سے بندہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ فیس بلا رشتوں کی ڈیٹیل شیئر کرنے کا مقصد، نمبر دینے کا مقصد نکاح میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ ایسی اپنی بہنوں کے رشتوں میں ہم نے آسانی پیدا کریں، جو ہماری بہنیں اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے اپنے بھائی کے باپ کے گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد نکاح میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی غریب والدین دیکھیں، کوئی پریشان بہن بھائی دیکھیں، ان تک ہمارا پیغام، ہمارے نمبر لازمی پہنچائیں تاکہ ایسے اپنے بہن بھائیوں کے، ایسے اپنے والدین کی پریشانی کو دور کیا جا سکے۔ ہمارے پاس آل پاکستان سے بلکہ یورپ تک کے رشتے موجود ہیں۔ اگر کوئی دوست بھائی فیس بلا رشتوں کی پبلسٹی چاہتا ہے تو اپنی ڈیٹیل شیئر کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ۔ اگر کوئی دوست بھائی اپنے رشتوں کی جو سی ہے وہ تشہیر نہیں کرنا چاہتا، فوری رشتہ چاہتا ہے، تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ رشتے جو سے ہیں بات ذہن میں رکھیں نصیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فیس دینے سے آپ کے رشتوں میں ہم آسانی پیدا کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے پاس کافی رشتے جمع ہوتے ہیں، ہم والدین سے آپ کا رابطہ کروا دیتے ہیں جلدی۔ تو پھر بھی رشتے جو سے ہیں وہ فیس کے ساتھ، نصیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم سچی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم ہے، اندازہ ہے، یقین ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر جھوٹ بول کے آپ سے چند پیسے لے لیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھی جواب دینا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، ہمارے چینل پہ نہ جھوٹ ہے اور نہ ہی انشاءاللہ آپ کو جھوٹ ملے گا۔ ہمارا نیٹ ورک اتنا وسیع ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ رشتے چند دنوں میں ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ باقی ہم دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس لیے دعویٰ نہیں کرتے کہ دعوے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پیسوں کے ساتھ ہم رشتہ تو آپ کو ضرور دے سکتے ہیں، باقی آپ کے نصیب نہیں لکھ سکتے۔ نصیب جو سے وہ میرے اللہ پاک نے آپ کے لکھ دیے ہیں، جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے رشتوں کی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں تک ہو سکے ہمارے اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے فارورڈ لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔